میں اپنے باپ کی بات سن کر جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کہا بابا آپ کو ہوا کیا ہے؟ ان کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، بار بار چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ گاڑی چلاتے رہے۔ وہ بے حد غصے میں تھے۔ میں نے آج تک اپنے باپ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹھے بٹھائے انہیں ہوا کیا ہے، اور یسریٰ کی ماں کو کیا ہوا تھا۔ میرے والد ان کو پہلے سے جانتے تھے، اور اگر جانتے بھی تھے تو اس طرح اٹھ کے آنا تو مناسب نہیں تھا۔ میں اپنا دل جلائے جا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں کھل بلانے لگا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو میرے والد سیدھا اپنے کمرے میں گئے اور دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ میں نے دروازے پہ دستک دی۔ میں نے کہا بابا بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگے مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے سوچا مجھے یسریٰ سے بات کرنی چاہیے، شاید اسے کچھ پتا ہو۔ میں نے اسے کال کی تو اس کی بھررائی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بے چین سا ہوا، ایسے لگ رہا تھا وہ روئی ہو۔ میں نے کہا یسریٰ؟ کہنے لگی آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ میں نے کہا ایک منٹ پلیز، فون مت بند کرو۔ کہنے لگی میں نے تم سے کہا نا مجھے بھول جاؤ، ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تم نے اپنی امی سے نہیں پوچھا؟ کہنے لگی وہ بس یہی کہہ رہی ہیں کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ، میں تمہاری شادی اس سے نہیں کروا سکتی۔ ہاں اس کے علاوہ تم جس سے کہو گی میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہہ رہی ہیں وجہ کچھ نہیں ہے، بس منع کر تو دیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی میرے بابا کچھ نہیں بتا رہے، بس یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہماری شادی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی تو ٹھیک ہے، ساری زندگی کنوارے رہنا، لیکن میں تو شادی کر لوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے وہ تمہارے جانے کے بعد رو رہی ہیں۔ پتہ نہیں تمہارے بابا نے ماضی میں ایسا کیا کیا ہے۔ میں اپنی ماں کو اتنی تکلیف اور اتنی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ تمہاری خاطر میں اپنی ماں کو آنسو نہیں دے سکتی۔ پہلے ہی ان کی زندگی کوئی اچھی نہیں گزری۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گی، تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ پلیز شاذل اب مجھے فون مت کرنا۔ میں نے کہا پاگل پن مت کرو یار، ہم معاملہ سلجھا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ماضی میں ان کی کوئی لڑائی ہوئی ہو، کسی بات کا جھگڑا ہوا ہو، معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اسے سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنی ماں سے زیادہ اور کسی سے محبت نہیں ہے، تم سے بھی نہیں۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، آج تم بہت خوش تھی، میں جانتا ہوں، کم از کم مجھ سے مت چھپاؤ۔ اس کی آنکھیں پھر سے گیلی ہونے لگی۔ کہنے لگی پتہ نہیں ہوا کیا ہے امی کو، وہ تو ایسا نہیں کرتی، میں نے کبھی انہیں یوں بلند آواز میں روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں خود پریشان تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، سلسلہ کیا ہے۔ شام سے رات ہو گئی تھی، بابا اپنے کمرے سے باہر نہیں آئے تھے۔ بہرحال مجھے ان کی طبیعت کی بھی فکر تھی، کیونکہ گاڑی میں ان کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا، یقیناً بی پی ہائی ہوگا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگے مجھے تنگ مت کرو، میں نے کہا نا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس تمہارے کسی سوال کا۔ میں نے کہا مت دیں کوئی جواب یار، باہر تو آئیں، کھانا کھائیں بابا، میں آپ کو میڈیسن دوں۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے دروازہ کھولا۔ آنکھیں نم تھیں، چہرہ سرخ تھا، آنکھوں سے لگ رہا تھا روئے ہیں۔ میں نے آج تک اپنے باپ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ضبط اور حوصلے والے تھے۔ میری والدہ کے انتقال پر انہوں نے مجھے سنبھالا تھا، تب بھی اتنے آنسو نہیں بہائے تھے، تب بھی آنکھیں یوں متورم نہیں ہوئی تھیں۔ اپنے باپ کی حالت دیکھ کر دل تو میرا بھی دھڑکا تھا، ایک دھچکا سا لگا تھا۔ میں نے کہا کھانا کھا لیں، آنکھیں میں نے گرم کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کے بیٹھ گئے۔ وہ بہت سنجیدہ تھے، میں بار بار انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھیک سے روٹی نہیں کھا رہے تھے۔ میں نے کہا بابا ٹھیک سے کھانا کھائیں۔ کہنے لگے کھا رہا ہوں، میں کل ہی مسرت کو بلاتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی سے تمہارا رشتہ طے کروا دے گی۔ یہ سن کر میرا نوالا ہاتھ میں رہ گیا۔ میں نے کہا مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں جلدی نہیں ہے؟
کل تک تو بہت جلدی تھی۔ میں نے کہا جس کے لیے جلدی تھی آپ جانتے ہیں کسی اور کے لیے اتنی جلدی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بھی میں تمہارا رشتہ جلدی کرنا چاہتا ہوں، تمہاری شادی بھی جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں گھر میں بہو آئے، میرے گھر کا ماحول کچھ بدلے۔ میں تنہائی سے گھبرانے لگا ہوں، اب اچھا نہیں لگتا یہ سب کچھ۔ پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا انہیں، شاید میری ضد کا، کیونکہ وہ جانتے تھے میں ایک بار جو فیصلہ کر لوں پیچھے نہیں ہٹتا۔ فیصلہ میں کر چکا تھا، شادی مجھے یسریٰ سے ہی کرنی تھی اور ہر حال میں کرنی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، اور میرا باپ میری اس عادت سے اچھی طرح واقف تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا تو میں نے انہیں میڈیسن دی۔ میڈیسن کھا کے کہنے لگے میں سونا چاہتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ان کے کمرے میں آ گیا۔ کہنے لگے تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں آج آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، میرا باپ تھا۔ کہنے لگے مجھے پتا تھا تم مجھے کسی آزمائش میں نہیں ڈالو گے، میری بات کو مان لو گے۔ مجھے بہت بھروسہ ہے اپنی اولاد پر کہ وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ شاید وہ ایسی باتیں اس لیے کر رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ میں سوال کروں گا اور ایک ایک بات پوچھوں گا۔ جب تک معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جاؤں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسی لیے یوں کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا بابا آپ ابھی آرام کریں، اس معاملے پر پھر بات کریں گے۔ کہنے لگے میں اس معاملے پر کوئی بات نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، سمجھ آ گئی تمہیں؟ میں نے کہا ابھی آرام کریں، چھوڑیں نا اس بات کو۔ میں بیڈ پہ ان کے ساتھ ہی لیٹ گیا، بلکہ ان کا ہاتھ سیدھا کر کے وہیں سر رکھ کے ان کے ساتھ لیٹ گیا۔ ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر گہرے گہرے سانس بھرنے لگے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے۔ بہرحال میرے ساتھ لگے کچھ ہی دیر میں سو چکے تھے۔ شاید نیند کی گولی کا اثر تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح میں نے یسریٰ کو میسج کیا کہ تم دوبارہ سے جاب جوائن کرو تاکہ ہم لوگ آپس میں بات تو کر سکیں۔ وہ کہنے لگی میری والدہ نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ جس آفس میں تم کام کرتے ہو میں وہاں کبھی بھی جاب نہیں کروں گی۔ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر معاملہ ہے کیا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا۔ پورا دن آفس میں غیر دماغی سے بیٹھا رہا، ٹھیک سے کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا۔ آج تک میرے باپ نے کبھی مجھے کسی چیز کے لیے اتنی سختی سے منع نہیں کیا تھا جتنی سختی وہ یسریٰ کے معاملے میں دکھا رہے تھے۔ شام کو جب میں گھر جانے لگا تو مجھے یسریٰ کی کال آ گئی۔ میں نے فوراً سے فون اٹھایا۔ کہنے لگی شاذل تمہارے بابا ہمارے گھر آئے ہیں، میری والدہ سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارے گھر آئے ہیں؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیا سن رہا تھا؟ وہ کہنے لگی میری والدہ ان سے یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ گھر سے باہر چلے جائیں کیونکہ وہ ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا تم جلدی سے جاؤ، جا کے سنو دونوں بیچ میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی امی نے مجھے کہا ہے کہ کمرے سے باہر مت دکھائی دینا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، جاؤ لڑکی، جلدی سے باہر جاؤ۔ مجھے ویسے ہی بڑا تجسس تھا کہ میں یہ جان سکوں کہ ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ دیکھو ان کے ساتھ ہماری اپنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، یہ صحیح ہوں گے تو ہماری زندگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں سننے کی کوشش کرتی ہوں، پھر تمہیں تھوڑی دیر بعد فون کروں گی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں گھر پہنچ چکا تھا، بے چینی اتنی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ 15 منٹ گزر گئے، پھر آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ۔ میں اس کو کال بھی کر چکا تھا لیکن اس نے پلٹ کے مجھے کال نہیں کی۔ میں نے اسے لگاتار 3-4 کالز کی تو فون اس کی والدہ نے اٹھایا۔ کہنے لگی مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ مجھے اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کرنی، کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ میں نے کہا آنٹی آپ کو ہوا کیا ہے؟ نہ آپ کچھ بتا رہی ہیں نہ بابا کچھ بتا رہے ہیں، پلیز بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اور اپنے باپ سے کہہ دینا دوبارہ میرے گھر میں آنے کی کوشش کی تو میں لحاظ نہیں کروں گی، ان سے کہنا میرے گھر پہ مت آئیں۔ یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد تو لگتا تھا جیسے انہوں نے سم ہی نکال کے پھینک دی تھی۔ بابا جب گھر آئے تو آنکھیں ویسے ہی متورم جیسے روتے ہوئے آئے ہوں۔ میں بھی غصے سے بھرا بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟
کہنے لگے میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ میں کھڑا ہو گیا، ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ میرے جواب دہ ہیں، کیوں گئے تھے آپ یسریٰ کی والدہ سے ملنے؟ یہ بات سن کر انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگے اوہ، تو خبر تم تک پہنچ گئی۔ میں نے کہا اس کی ماں کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی اپنے باپ کو سنبھال کے رکھو، میرے گھر کے چکر نہ لگائیں۔ یہ سن کے نظریں چرانے لگے۔ میں نے کہا بابا آپ بتا کیوں نہیں دیتے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے بتاؤں گا تمہیں، پہلے مجھے نائلہ سے بات کرنے دو۔ میں نے کہا کون نائلہ؟ کہنے لگے یسریٰ کی ماں۔ میں نے کہا ان کا نام بھی جانتے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں آپ انہیں کیسے جانتے ہیں، وہ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ وہ کہنے لگے ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن بہت جلد بتا دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بے حد پریشان تھا، پتہ نہیں یہ کیا چکر چل رہا تھا، نہ میری سمجھ میں کچھ آ رہا تھا، نہ یسریٰ سے رابطہ ہو رہا تھا۔ 2-3 دن سے میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ میرے والد کسی گہری سوچ میں پڑے رہتے تھے۔ پھر مجھے پتا چلا وہ صبح فیکٹری بھی نہیں جا رہے، گھر پہ بھی نہیں ہوتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر چکر کیا ہے۔ خیر 3 دن بعد مجھے یسریٰ کی کال آئی، لیکن ایک الگ نمبر سے۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بات کر رہی تھی۔ کہنے لگی یہاں دوبارہ کال مت کرنا، کیونکہ یہ نمبر میری والدہ کا ہے، میری والدہ نے میرا موبائل مجھ سے چھین لیا ہے، سم بھی نکال کے پھینک دی ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ کہنے لگی شاذل مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہنے لگی تمہارے والد اور میری والدہ کے بیچ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ میری والدہ آج کل تیار ہو کے ریسٹورنٹ جاتی ہیں اور تمہارے والد سے ملنے۔ میں نے فون پہ ان کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں نے کہا کون سے ریسٹورنٹ؟ اس نے مجھے ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم بھی وہاں پہنچ جاؤ، ہم بھی تو دیکھیں آخر ان دونوں کے بیچ میں کیا مسئلہ ہے۔ ہم پہ تو انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہ کریں، ملیں نہیں، شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ خود کون سی ملاقاتوں کے چکر میں ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں میری امی مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ بے شک میں جتنی مرضی بہادر ہوں لیکن اپنی امی سے بہت ڈرتی ہوں۔ میں نے کہا کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس تم پہنچ جاؤ میں بھی پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں گھر سے نکل کر اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا۔ یسریٰ بھی پہنچ چکی تھی لیکن بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے چادر پہنی ہوئی تھی، اپنا چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ میں نے بھی سر پہ کیپ رکھی ہوئی تھی جس سے میرا کافی حد تک چہرہ چھپا چھپا لگ رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل اس ٹیبل کے قریب جا کر بیٹھ گئے جہاں میرے والد اور یسریٰ کی والدہ بیٹھی تھیں۔ میں تو اپنے والد کو دیکھ کر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے بالوں کو بلیک کلر کیا ہوا تھا، ان کی کن پٹیوں کے بال بھی بلیک تھے، شیو رگڑ کے کی ہوئی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا وہ ایک جوان جہان بیٹے کے باپ ہیں۔ اور یہی حال یسریٰ کی والدہ کا تھا۔ یسریٰ بھی انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج انہوں نے لائٹ کلر کے بجائے بلیک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے پر میک اپ بھی تھا لیکن کافی نروس بھی لگ رہی تھیں۔ مجھے یاد آنے لگا جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی اپنے والد کو ایسے لاپرواہ دیکھا تھا، کبھی شیو کی کبھی نہیں کی۔ اکثر میری والدہ کہتی تھی کہ آپ اپنی کیئر کیوں نہیں کرتے، مہینوں گزر جاتے ہیں آپ شیو نہیں کرتے۔ تو میرے والد کہتے تھے کہ مجھے ایسی چونچلے بازی کی عادت نہیں ہے۔ وہ بیزار بیزار سے رہتے تھے، اور اب ان کا بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر میرے اندر کہیں آگ سی لگی، اور میرے خیال سے یسریٰ کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔ ہم دونوں کوشش کر رہے تھے کہ ان دونوں کے بیچ میں ہونے والی گفتگو کو سن سکیں، لیکن فی الحال وہ دونوں ہی چپ تھے۔ ہمارا ٹیبل ان کے ٹیبل کے بالکل قریب تھا، لیکن یسریٰ نے اپنا چہرہ پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ میں اس کرسی پہ جا بیٹھا جہاں پر ان کی جانب میری پشت تھی، لیکن کان انہی کی طرف لگے ہوئے تھے۔ پھر بات یسریٰ کی والدہ نے شروع کی۔ کہنے لگی سکندر جو تم چاہ رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہو پائے گا۔ میرے والد کہنے لگے میں مصمم ارادہ کر چکا ہوں، اس لیے بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگی مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، بچے جوان ہو گئے ہیں، کیا سوچیں گے؟ پتہ نہیں کیوں ان کی باتیں سن کے میرا دل کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جو وسوسے میرے دماغ میں آ رہے تھے وہ میرا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔
پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے والد کہنے لگے، نائلہ میں نے بہت قربانیاں دی ہیں لیکن اب نہیں دینا چاہتا۔ بہت لمبی مسافت کر چکا تمہارے بغیر، زندگی کڑی دھوپ کی طرح گزاری ہے۔ اپنے دل کو میں نے اسی دن ختم کر دیا تھا جب معصومہ میری زندگی میں آئی تھی اور تم ہمیشہ کے لیے دور جا چکی تھی۔ بے شک میں نے معصومہ کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں کی، اس کی حق تلفی نہیں کی، لیکن میرے دل میں جو مقام تمہارا تھا وہ کبھی معصومہ کا نہیں بن سکا۔ یسریٰ کی والدہ بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، کہنے لگی میں اپنی بچی کو اتنا بڑا دکھ نہیں دے سکتی، جو تم چاہتے ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ جہاں ساری زندگی گزر گئی وہاں بچے کھچے یہ سال بھی گزار لیتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے کب تک ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں گے؟ پہلے تم یہ کہتی رہیں تمہیں اپنے والدین کے بارے میں سوچنا ہے، اور اب تمہیں بچے یاد آ گئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ جب ہم انہیں سچائی بتائیں گے تو انہیں کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ ہمارے بچے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ یسریٰ کی والدہ کہنے لگی اگر انہیں اعتراض ہوا تو سکندر پھر کیا کرو گے؟ میرے والد کہنے لگے تب بھی میں تم سے نکاح ضرور کروں گا۔ یہ سن کے ہم دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ ہمارے منہ سے بیک وقت نکاح کا لفظ نکلا، لیکن بہت دھیمے لہجے میں۔ شاید اس سے زیادہ سننے کی سکت مجھ میں نہیں تھی نہ یسریٰ میں۔ سب سے پہلے یسریٰ وہاں سے اٹھ کے ریسٹورنٹ سے باہر گئی، اس کے پیچھے میں۔ جب میں باہر آیا تو رو رہی تھی، کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان دونوں کے بیچ میں کبھی ایسا بھی کچھ ہوا ہوگا۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی تھی اس لیے رو سکتی تھی، میں تو رو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن حال میرا بھی ویسا ہی تھا جیسا یسریٰ کا تھا۔ کہنے لگی شاذل اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں وہ کبھی نہیں ہونے دوں گا جو وہ لوگ سوچ رہے ہیں۔ ارے دنیا تھو تھو کرے گی ہم پہ، یہ کوئی عمر ہے ان کی شادی کرنے کی؟ اگر جوانی میں ان کا کوئی ایسا چکر تھا تو تب سٹیپ لے لیتے نا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ان دونوں کو سوجی کیا ہے۔ ان کو ایسی بات سوچنی بھی نہیں چاہیے تھی جو یہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اپنے باپ کو بہرحال یہ قدم نہیں اٹھانے دوں گا۔ کہنے لگی تم نے دیکھا نہیں اپنے باپ کو، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے؟ مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری بات کو خاطر میں لائیں گے، دیکھ لینا اپنی من مانی کریں گے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں میں تمہیں بھائی کے طور پہ کیسے قبول کروں گی؟ جو بات یسریٰ نے کہی میرے تو 14 کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے کہا اے لڑکی بکواس بند کرو۔ کہنے لگی یہ ہونے والا ہے، حقیقت یہ ہے، سمجھے؟ جو کام تمہارے ابا اور میری والدہ کرنے چاہ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ میں نے کہا اول تو ایسا میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سمجھی؟ وہ کہنے لگی اور اول کے بعد کیا؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر سوچو کیا ہوگا، کتنا برا لگے گا۔ ہم نے ایک دوسرے کے لیے کیا خواب دیکھے ہیں اور بعد میں ہم بہن بھائی بن جائیں گے۔ میرا جی چاہا میں یسریٰ کا سر پھاڑ دوں۔ میں نے کہا ایک بار تم نے ہمیں بہن بھائی کہا نا، میں تمہارا گلا دبا کے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کہنے لگی تمہارے باپ کو پوری دنیا میں کوئی نظر نہیں آئی تھی شادی کرنے کے لیے، شادی کرنی تھی کسی اور سے کر لیتے۔ میں نے کہا دیکھو ہر بات کا الزام میرے پاپا پہ مت ڈالو۔ تمہاری ماں کو شرم نہیں آئی؟ اس عمر میں نور جہاں بن کے میرے باپ کے سامنے بیٹھی ہیں، کیا وہ انکار نہیں کر سکتی تھی؟ کہنے لگی شاذل تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ یسریٰ نے انگلی اٹھا کے مجھے تنبیہی انداز میں کہا، پھر کہنے لگی تم بہرے ہو؟ میری والدہ بار بار تمہارے باپ سے یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن تمہارے باپ نے ایک دفعہ یہ بات نہیں سوچی۔ پتہ نہیں کون سی آگ لگی ہے، وہ بھی اس عمر میں، مجھے تو سوچ کے شرم آ رہی ہے۔ میں نے کہا تمہاری ماں نے بھی یہ جملے بولے ہیں نا، بس اوپر اوپر سے بولے ہیں، دل سے نہیں بولے۔ بار بار پکا کرنا چاہ رہی تھی میرے باپ کو کہ کہیں وہ مکر نہ جائے، لیکن تمہیں یہ غلط کیوں لگے گا؟ بات تمہاری ماں کی جو ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو زیادہ اپنے باپ کی سائیڈ مت لو، باتیں تم نے بھی سنی ہے، باتیں میں نے بھی سنی ہے، زیادہ تر تمہارے والد میری والدہ کو فورس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں تم سے اس چیز کا وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے باپ کو یہ شادی نہیں کرنے دوں گا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن تمہیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ اپنی ماں کے سامنے بھیگی بلی بن کے مت بیٹھ جانا، احتجاج کرنا، ان سے کہنا کہ وہ اس عمر میں شادی نہیں کریں گی۔ وہ کہنے لگی اور اگر وہ نہ مانے تو؟ میں نے کہا پھر بھوک ہڑتال کر لیں گے مل کے۔
دیکھو یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا، سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے بچے 2 ٹائم روٹی نہ کھائے نا تو سیدھا کلیجے پہ ہاتھ جاتا ہے ان کا۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دونوں بھوک ہڑتال کریں گے تو مجھے 100% یقین ہے یہ لوگ اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور پھر ہم آپس میں شادی کر لیں گے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو اپنی فکر چھوڑ کے بس اپنی امی کی فکر ستا رہی ہے۔ یار ہماری شادی ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اگر ان کی شادی ہو گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ سب ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھی گھوڑی لال لگام، یہ کوئی عمر ہے یہ کام کرنے کی شازل؟ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، بہت عجیب لگ رہا ہے۔ برا تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے کہا دیکھو تم اس معاملے میں میرا ساتھ دو، ورنہ یقین جانو بہت ضلالت ملنے والی ہے ہمیں منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ کہنے لگی سچ کہہ رہے ہو تم؟ پھر کہنے لگی ہم بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں، لیکن دیکھو میں 1 دن سے زیادہ نہیں بھوک ہڑتال کر سکتی۔ اگر میں سوچ لوں نا کہ مجھے کچھ نہیں کھانا اور میں نے بھوک ہڑتال کرنی ہے تو مجھے اور زیادہ بھوک لگتی ہے، میں زیادہ دیر بھوکی رہ نہیں سکتی۔ میں نے کہا اگر تم نے بھوک کی قربانی نہیں دینی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جب وہ شادی کر لیں گے نا پھر دیکھنا، پھر بہت کچھ قربان کرنا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں یہ سب ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا ایک بات اور، میں تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا، اس نے میرے کندھے پہ مکہ مارا۔ کہنے لگی تمہیں ابھی بھی اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا ہے۔ میں نے کہا یار ہم کیوں صبر کا دامن چھوڑیں، ہماری ابھی عمر ہے، ہماری شادی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی شادی پہ فورس کریں گے تو یقیناً وہ اپنی شادی نہیں کریں گے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں شادی تم سے ہی کروں گا۔ اپنے دماغ میں یہ بات اچھے طریقے سے بٹھا لو، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگی اچھا اس غصے کو چھوڑو، پہلے تو ان کی شادی رکوائیں۔ میں نے کہا ہاں وہ بھی رک جائے گی۔ ہم لوگ وہاں سے اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ میں بڑے غصے سے اپنے باپ کا انتظار کر رہا تھا، لاؤنج کے چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد میرے والد گھر پہ آئے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے مجھے دیکھ کے کہنے لگے تم سوئے نہیں ابھی تک؟ میں نے کہا نہیں، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ جس کا باپ رات کے 11 بجے تک آوارہ گردی کرتا ہوا گھر پہنچے، اس بیٹے کو کیسے نیند آ سکتی ہے؟ میری بات سن کے میرے والد نے غصے سے تیوری چڑھائی۔ کہنے لگے یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کیا ہوا، پسند نہیں آیا؟ کس لہجے میں بات کروں؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا اس کے بعد بابا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پھولوں کا ہار پہناؤں آپ کو؟ میری بات سن کر وہ مجھے جانچتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مطلب سیدھا اور صاف ہے۔ اپنی عمر دیکھی ہے آپ نے، 55 کے لگ بھگ آپ کی عمر ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے آپ دیکھنے میں فٹ ہیں، اسمارٹ ہیں، لیکن بالوں کو کالا کرنے سے آپ کی عمر کم نہیں ہو جائے گی۔ آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں اور ایک بیٹے کے باپ رہیں گے۔ میری بات سن کر اور میرا کڑوا کسیلا لہجہ سن کے کہنے لگے او اچھا تو تم میری جاسوسی کر رہے تھے؟ میں نے کہا کیا کریں، کرنی پڑی۔ جب باپ کی حرکتیں ایسی ہوں تو بیٹے کو جاسوسی کرنی پڑے گی نا۔ کہنے لگے چلو اچھی بات ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم سے بات کیسے شروع کروں، کیسے تمہیں سمجھاؤں، لیکن تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ تم سب کچھ سن چکے ہو تو میرا فیصلہ بھی سن لیا ہوگا۔ میں نے کہا بابا آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ کہنے لگے کیوں نہیں کروں گا؟ کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر یہ کام کرنے کی نہیں ہے۔ کہنے لگے شازل میں قربانیاں دیتے دیتے تھک چکا ہوں، زندگی کے بچے ہوئے سال میں سکون سے گزارنا چاہتا ہوں، اپنی اس محبت کے ساتھ جو میں نے پچھلے 30 سال سے کی ہے اور ابھی تک کرتا ہوں۔ میں نے کہا واہ واہ بابا کیا کہنے آپ کے۔ میں نے تالی مارتے ہوئے یہ بات کہی۔ میں نے کہا 30 سال صبر کر لیا اور اب جا کے آپ کو اپنی محبت کو پانے کا شوق چڑھ گیا۔ 30 سال پہلے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا؟ تب کیوں نہیں کی بات؟ آپ کا وقت 30 سال پہلے کا تھا بابا، ابھی نہیں ہے، یہ میرا وقت ہے۔ اور میں آپ کی طرح ہرگز نہیں ہوں جو اپنے ماں باپ کے کہنے پر ایموشنل بلیک میل ہو جاؤں۔ میں شادی یسرا سے کروں گا اور اگر آپ نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو میں اس کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میرج کر لوں گا۔ میرا یہ کہنا تھا، ایک زوردار تھپڑ میرے باپ نے میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگے میں نے تم سے کہا ہے نا بھول جاؤ اس لڑکی کو،
لیکن اپنے باپ کا تھپڑ کھا کے بھی میں چپ نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ کیوں نہیں بھول جاتے؟ آپ کو اپنی 30 سال بعد کی محبت کا جوش چڑھا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی عمر ہے یہ کام کرنے کی؟ کہنے لگے کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، میں ساری زندگی اپنی ہر خوشی قربان کرتا رہا ہوں، کبھی ماں باپ کے لیے، کبھی اولاد کے لیے۔ کیا مجھے اور نائلہ کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جو قربانی آپ کے ماں باپ نے آپ سے مانگی تھی، آپ وہی قربانی مجھ سے اور یسرا سے کیوں چاہتے ہیں؟ پھر کیا فرق رہ جاتا ہے آپ میں اور آپ کے والدین میں؟ کہنے لگے میں تمہاری کسی بات پہ کان نہیں دھروں گا، مجھے کچھ نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے۔ زندگی نے مجھے ایک موقع اور دیا ہے اور میں اپنی محبت کو پانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ سکندر شاہ ہیں تو میں بھی شازل سکندر شاہ ہوں، میری رگوں میں بھی آپ ہی کا خون ہے۔ میں بھی شادی کروں گا تو یسرا سے ہی کروں گا اور آپ کو کر کے دکھاؤں گا۔ دوسری بات، میں آپ کی شادی نہیں ہونے دوں گا کیونکہ آپ کا وقت گزر چکا ہے۔ میرے والد میرے سامنے کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے، کہنے لگے باپ سے مقابلہ کرو گے؟ شازل تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ مجھ سے بڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے میں بھی تم سے صاف اور اٹل بات کہہ رہا ہوں، اور اس بات سے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شادی میں بھی نائلہ سے ہی کروں گا اور ضرور کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا، برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ آج تک کبھی میرے باپ نے میرے سامنے کھڑے ہو کے کبھی مجھے یوں دھمکی نہیں دی تھی، ہمیشہ میری ہر بات پر انہوں نے حامی بھری تھی، کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میرے برابر میں ہی سینٹر ٹیبل تھا، میں نے زور سے پاؤں مارا اور ٹیبل کے پاس پڑی کرسی بھی زمین پہ پھینک دی اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی زور سے بند کیا۔ وہ کہنے لگے تمہاری ایسی حرکتوں سے میرا ارادہ کمزور نہیں پڑے گا، اس بار میں ہار نہیں مانوں گا، یہ میری بھی ضد ہے، کان کھول کے سن لو تم۔ میرے والد چلا چلا کے بول رہے تھے اور میرا جی چاہ رہا تھا میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ بھلا یہ کوئی عمر ہے ان کے یہ کام کرنے کی؟ میں بھی سوچ چکا تھا، میری بھی ضد ہے، میں بھی آپ کو شادی نہیں کرنے دوں گا، خاص طور پہ اس عمر میں۔ جی تو پیارے پیارے ریڈرز، کیا ہوگا آگے اور کیا ہونا چاہیے؟ کہانی ایک بڑے خطرناک موڑ پر آ کے رک گئی ہے۔ کس کی محبت کو امر ہونا چاہیے اور کس کی محبت اسے مل جانی چاہیے، سکندر شاہ کی یا پھر شازل سکندر کی؟ جلدی جلدی اپنے ووٹ دیں کہ کون کس کے حق میں ہے۔ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے کہانی کو اسی رخ پہ موڑ دیا جائے گا کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔